دنیا کی تاریخ میں ایسے لمحات بار بار آتے ہیں جب طاقت، سیاست اور مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا کر عالمی نظام کو ہلا دیتے ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ ایک ایسے ہی نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی محض ایک تنازع نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی تبدیلی کا پیش خیمہ بن رہی ہے۔ یہ صرف جنگ کا سوال نہیں بلکہ طاقت کے توازن، سفارت کاری اور مستقبل کی عالمی تربیت کا سوال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ دنیا کی سیاست میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب ایک خطے کی کشیدگی پوری عالمی تربیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے، جہاں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ محض ایک علاقائی تنازع نہیں رہا بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان بدلتے ہوئے توازن کی ایک واضح علامت بن چکا ہے۔ یہ کشیدگی کسی ایک دن یا ایک واقعے کا نتیجہ نہیں بلکہ دہائیوں پر محیط پالیسیوں، مفادات اور عدم اعتماد کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام نے عالمی برادری میں طویل عرصے سے بحث کو جنم دے رکھا ہے۔ ایک طرف ایران اسے اپنے قومی حق اور سائنسی ترقی کا حصہ قرار دیتا ہے جبکہ دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادی اسے سیکیورٹی کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی جنہوں نے نہ صرف ایران کی معیشت کو متاثر کیا بلکہ خطے میں کشیدگی کو بھی بڑھایا۔ اسرائیل جو خطے میں اپنے وجود کے لیے سیکیورٹی کو سب سے اہم سمجھتا ہے، ایران کو ایک مستقل خطرہ تصور کرتا ہے اور اسی خدشے کے تحت مختلف ادوار میں ایران سے منسلک اہداف کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ سب عوامل آہستہ آہستہ ایک ایسے ماحول کو جنم دیتے گئے جہاں براہ راست تصادم کے امکانات بھی نظر آنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ محدود نوعیت کی کارروائیاں بھی بڑھتی گئیں۔ خطے میں پراکسی گروپس کی سرگرمیاں، خلیجی پانیوں میں عسکری موجودگی اور مختلف مقامات پر ہونے والے حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کشیدگی ایک خاموش مگر مسلسل شکل اختیار کر چکی ہے۔ کشیدگی ایک خاموش مگر مسلسل شکل اختیار کر چکی ہے۔ اسے ماہرین اکثر سایہ جنگ، شیڈو وار سے تعبیر کرتے ہیں، جہاں جنگ تو جاری ہوتی ہے مگر اس کا مکمل اعلان نہیں ہوتا۔ ایران کی عسکری حکمت عملی اس پورے منظرنامے میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ ایران نے اپنی دفاعی حکمت عملی کو روایتی جنگ سے ہٹ کر جدید خطوط پر استوار کیا ہے، جس میں میزائل ٹیکنالوجی، ڈرونز اور علاقائی اتحادی نیٹ ورکس مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے ایران نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اپنے اثر و رسوخ کو بھی خطے میں مضبوط کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ اور اس کے اتحادی جدید ترین ٹیکنالوجی، فضائی برتری اور عالمی اتحادوں پر انحصار کرتے ہیں جو انہیں عسکری میدان میں ایک واضح برتری فراہم کرتے ہیں۔ تاہم جدید دنیا میں طاقت کا تصور صرف فوجی قوت تک محدود نہیں رہا۔ اب معاشی طاقت، سفارتی روابط اور میڈیا کے ذریعے بیانیہ تشکیل دینا بھی اتنا ہی اہم ہو چکا ہے۔ اقتصادی پابندیاں ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جو کسی ملک کی معیشت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سفارت کاری وہ میدان ہے جہاں جنگ کے امکانات کو کم یا بڑھایا جا سکتا ہے اور بیانیے کی جنگ وہ جہاں ہر فریق اپنی پوزیشن کو عالمی سطح پر مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی پیچیدہ صورتحال میں اگر جنگ بندی یا کشیدگی میں کمی کے اقدامات کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکمل جنگ سے بچنے کی کوششیں ہر سطح پر موجود رہی ہیں۔ اگرچہ براہ راست اور باضابطہ جنگ بندی کے معاہدے کی صورتحال نظر نہیں آتی، لیکن غیر اعلانیہ مفاہمتیں، پس پردہ مذاکرات اور سفارتی رابطے مسلسل جاری رہتے ہیں۔ عمان، قطر اور بعض دیگر ممالک اس حوالے سے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا کردار اس پورے منظرنامے میں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر سامنے آتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کی حمایت کی۔ اس کی جغرافیائی اور سفارتی اہمیت اسے ایک ایسے پل کے طور پر پیش کرتی ہے جو مختلف فریقین کے درمیان رابطہ قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
इसी तरह के तनाज़ात में पाकिस्तान जैसे ममालिक का किरदार नहायत अहम होता है, क्योंकि वो तवाज़ुन बरकरार रखने और अमन के पैगाम को फ़रोग़ देने में मुआवन साबित हो सकते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस पूरे तनाज़े का कोई सादा या यकतरफ़ा नतीजा अख़ज़ करना मुमकिन नहीं। बाज़ के नज़दीक ईरान ने अपनी हिकमत अमली, सब्र और महदूद मगर मौसर रद्द-ए-अमल के ज़रिए बड़ी ताकतों को फ़ौरी बरतरी हासिल करने से रोक दिया है, जबकि दीगर के मुताबिक अमरीका और इसके इत्तेहादी अब भी आलमी निज़ाम में गालिब हैसियत रखते हैं और अपनी ताकत के मुख्तलिफ पहलुओं के ज़रिए असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। हकीकत गालिबन इन दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है, जहां कोई भी फरीक मुकम्मल तौर पर कामयाब या नाकाम करार नहीं दिया जा सकता। ये तनाज़े इस बात की भी अक्कासी करता है कि दुनिया एक तब्दीली के अमल से गुजर रही है। अब ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से तब्दील हो रहा है और उभरती हुई कुव्वतें आलमी निज़ाम में अपना मुकाम बनाने के लिए कोशा हैं। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि आने वाले वक्त में आलमी निज़ाम किस सिमत जाएगा। क्या मौजूदा ताकतें अपनी बरतरी बरकरार रख सकेंगी या एक नया आलमी निज़ाम तश्कील पाएगा जिसमें ताकत का तवाज़ुन मुख्तलिफ होगा। आखिर में ये कहा जा सकता है कि मशरिक़ वुस्ता की ये सूरत हाल सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि आलमी सियासत के मुस्तकबिल का एक अहम बाब है। ये हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जो करती है कि जदीद दुनिया में जंग और अमन के दरमियान फासला बहुत कम हो चुका है और एक छोटा सा फैसला भी आलमी सतह पर बड़े असरात मरतब कर सकता है। इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।